بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یدخل، وہ داخل ہو رہا ہے، یہ حال میں ترجمہ ہوگا، اور اس طرح مستقبل میں کریں تو وہ داخل ہوگا، اور چونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس لیے ایک مرد۔ ایسے ہی ینصر، وہ ایک مرد مدد کر رہا ہے یا وہ ایک مرد مدد کرے گا۔ فائدہ: علامت مضارع 4 ہیں: تا، حمزہ، نون اور یا۔ ان کو حروف عطین بھی کہا جاتا ہے اور ان کو حروف مضارعات بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں فعل کے شروع میں آتے ہیں۔ یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، جو یہ ہیں: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ اسی طرح تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے: واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور حاضر کے 6 صیغے، خواہ وہ مذکر ہوں خواہ وہ مؤنث ہوں، یعنی 3 صیغے مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ حمزہ صرف واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ نون صرف جمع متکلم کے شروع میں لگتا ہے۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں ان کو حروف عطین کہا جاتا ہے اور ان کو فعل مضارع کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس فعل کے شروع میں یہ 4 علامتیں آ جائیں، یہ 4 حروف آ جائیں، آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم نے حال میں یا پھر مستقبل میں کرنا ہے۔ جی، اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ۔ ماضی معلوم سے ہی یہ فعل بنے گا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم اس کو کیسے بنائیں گے کہ ماضی معلوم کے شروع میں ہم ان 4 علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت لگا دیں گے، جو صیغہ بنانا ہے اس کی علامت لگا دیں گے۔ پھر اسی طرح 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ لگا دیں گے۔ وہ 5 صیغیں یہ ہیں: واحد مذکر غائب جیسے ینصر، واحد مؤنث غائب جیسے تنصر، واحد مذکر حاضر جیسے تنصر، ایسے ہی واحد متکلم جیسے انصر، جمع متکلم جیسے ننصر۔ اسی طرح 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے اور اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور وہ 7 صیغے یہ ہیں: تثنیہ مذکر غائب جیسے ینصرانی، تثنیہ مؤنث غائب جیسے تنصرانی، ایسے ہی تثنیہ مذکر حاضر جیسے تنصرانی، تثنیہ مؤنث حاضر جیسے تنصرانی۔ جی، اس کے بعد جمع مذکر غائب جیسے ینصرون، جمع مذکر حاضر جیسے تنصرون، واحد مؤنث حاضر جیسے تنصرین۔ تو اس میں آپ غور کریں گے تو 7 صیغوں میں 6 صیغے جو ہیں وہ تثنیہ اور جمع کے ہیں، صرف آخری صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے کہ جس کے شروع میں تا آ رہی ہے، اور 2 جس کے شروع میں تا آ رہی ہے اور آخر میں ان سب کے آخر میں نون آ رہا ہے، اور اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ اور 2 صیغوں کے آخر میں ہم نون مفتوح لگائیں گے، علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل آتا ہے، اور وہ صیغیں یہ ہیں: جمع مؤنث غائب جیسے ینصرنا، نون مفتوح یا نون زبر والی، ایسے ہی اس کے بعد جمع مؤنث حاضر جیسے تنصرنا، تو یہ بھی جمع مؤنث اور ضمیر فاعل کی علامت ہے، جمع مؤنث کی یہ علامت ہے اور یہ ضمیر فاعل ہے۔ جی، اس کے بعد اب ہم فعل مضارع سے فعل مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ پڑھیں گے۔ مضارع مجہول کو فعل مضارع معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے، اور متعدی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ علامت مضارع کو ہم ضمہ دے دیں گے، اور آخر سے پہلے والے حرف پر اگر فتح نہ ہو تو فتح دیا جائے گا، اور باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، جیسے ینصر، تو اب اس میں علامت مضارع یا ہے تو اس کو پیش دے دیں ین، اور آخر سے پہلے جو بھی حرف ہے اس کو فتح دے دیں،
تو یون صارو، ین سرو سے یون صارو، اور یج تنبو سے یوج تنبو۔ جی پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فعل مضارع مثبت سے منفی بنانے کا طریقہ۔ تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں ہم لا، الف لا یا پھر ما نافیہ بڑھا کر مضارع منفی بنایا جاتا ہے۔ لا یا ما نافیہ مضارع کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتے، البتہ مثبت معنی کو یہ منفی کر دیتے ہیں، جیسے لا ینصرو، اور زیادہ تر لا ہی استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔